اعلان نبوت کے بعد کچھ لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے، کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے، اور یہ وہ دن تھے جب اسلام کے اوپر غربت تھی، اسلام کے اوپر غریبی کے دن تھے۔ قبیلہ بنو آراش، اس کا پہلے ایک شخص مسلمان ہوا، پھر یہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں چھوٹا سا وپاری تھا، گاؤں سے مال خریدتا تھا، شہر میں لے جا کے بیچتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، کتابوں کے اندر مختلف نام ملتے ہیں، کہتا ہے 2 اونٹ یا 2 گھوڑے میں نے خریدے، مکے کے اندر میں بیچنے کے لیے آیا۔ کہتا ہے میری پہلی ہی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا بات سنو بھائی، ادھر ایک آدمی ہے، اس نے اعلان نبوت کیا ہوا ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اور شہروں میں بڑا جاتا تھا، مکے میں بہت کم آنا جانا تھا، تو میں نے ابو جہل سے کہا کہ میں تو اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں تو بہت کم مکے میں آتا جاتا ہوں۔ تو ابو جہل جو ہے نا، اس کو نا اس کے 2 اونٹ پسند آ گئے، کیا کتنے کے بیچنے ہیں، وہ ریٹ جو ہے وہ طے پایا۔ تو ابو جہل نے دونوں اونٹ خرید لی اور کہا کہ اس کے پیسے کل لے لینا۔ وہ آدمی اگلے دن گیا پیسے لینے، اس نے کہا جی کل آنا۔ وہ آدمی پھر دوسرے دن پھر گیا، ابو جہل نے پھر کہا کل آنا۔ جب تیسرے دن وہ گیا نا، تو وہ آدمی جا کے کہتا ہے بھائی بات سنو، میں پردیسی ہوں، ادھر کوئی ہوٹل وغیرہ کا نظام نہیں تھا اس وقت کہ وہ کہیں رہتا، جو جتنے بھی تاجر تھے یہ سڑکوں پہ رہ کے رات گزارتے تھے۔ وہ ابو جہل سے کہنے لگا بھائی میری ساری جمع پونجی یہ تھی، خدارا میرے پیسے دو، میں نے واپس جانا ہے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتا ہے جب ابو جہل سے میں نے اس طرح کہا نا، دبا کے اس سے بات کی، تو ابو جہل کہتا ہے جاؤ چلے جاؤ، نہیں تجھے پیسے دوں گا۔ کہتا ہے جب اس نے یہ کہا، میری جو ہے لگتا ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی۔ کہتا ہے میں بڑا پریشان، میں مکے کے لوگوں سے کہوں وہ میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، کوئی تو بتاؤ کہ میں اس سے کیسے پیسے لے سکوں، مکے کے چودھری کہاں بیٹھتے ہیں، مکے کے وڈیرے کہاں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا حرم کعبہ کے اندر چلے جاؤ، ادھر جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوں گے نا، وہی مکے کے چودھری ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے میں گیا صحن مکہ کے اندر، عتبہ، شیبہ اور اخلص بن شریح یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کے کہنے لگا او مکے کے چودھریوں، میں تمہارے شہر کے اندر آ کے لٹ گیا ہوں، میرا سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ عتبہ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک آدمی کو ادھر 2 اونٹ بیچے تھے، وہ اب میرے پیسے دبا کے بیٹھ گیا، مجھے میرے پیسے نہیں دیتا۔ عتبہ کہتا ہے کس کی اتنی جرت؟ کہتا ہے میں نے جب کہا نا کہ ابو جہل ہے، کہتا ہے عتبہ نے بھی سر نیچے کر لیا، کہا وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے، وہ تو بہت بڑا بدماش ہے۔ کہتا ہے جب اس نے یہ کہا نا، تو میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، میں پریشان تھا، پردیسی تھا نا۔ تو کہتے ہیں انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے ککھ جنا تو بارے۔ وہ کہتا ہے میں نے جب رونا شروع کر دیا، میرے پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو گئی۔ اور یاد رکھو ساتھیو، جب تاجر ڈوبتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بڑے سارے لوگ ڈوبتے ہیں، اور جب تاجر جو ہے یہ ڈوبتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، سب لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان، کیونکہ ایک انسان کی جمع پونجی یہ تھی، اور جب انسان کے عروج کے دن ہوتے ہیں سارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب انسان جو ہے وہ زوال کی طرف جاتا ہے تو بڑے لوگ اپنے بھی پاس نہیں آتے۔ وہ محمد بخش صفا فرماتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدا تے لکھاں کیتے پیڑے تے وقت آن محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ وہ کہتا ہے میں بڑا ادھر پریشان ہوا۔ کہتا ہے عتبہ نے نا پھبتی کسی، کہا وہ جو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے نا، جاؤ وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ کہتا ہے اس نے پھبتی کسی، سارے ہنسنا شروع ہو گئے۔ کہتا ہے میں بڑا پریشان کہ اس کا راستہ بھی ادھر کا بتا رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ کہتا ہے میں چلتا چلتا گیا مدینے کا چاند، کہتا ہے کعبے کی سرزمین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے۔ کہتا ہے میں قریب گیا، اللہ کے نبی کوئی تسبیح کے اوپر کچھ پڑھ رہے تھے۔ کہتا ہے میں قریب گیا، آہستہ سے بہنے لگا، میرے دل میں خیال یہ تھا کہ اپنی تسبیح مکمل کرتے ہیں تو پھر ان سے بات کروں گا۔ کہتا ہے میں جب جیسے ہی جا کے بیٹھا، اللہ کے نبی نے والضحیٰ کا چہرہ میری طرف موڑا، کہا، کہتا ہے 2 باتیں کی۔ کہتا ہے مجھے ایسے لگا کہ جیسے پردیس کے اندر میری ماں مل گئی ہے۔ کہتا ہے میرا دل کرے کھل کے روؤں۔ کہتا ہے اللہ کے نبی نے اپنا والضحیٰ کا چہرہ میری طرف پھیرا نا، پھیر کے کہا 2 جملے کہے۔ پہلا کہا
پردیسی لگتے ہو، دوسرا کہا پریشان لگتے ہو۔ کہتا ہے میں پھوٹ کے رویا، دل کھول کے رویا۔ کہتا ہے جب میں رویا نا تو اللہ کے نبی نے نا اپنا دستے مبارک میری اوپر دیا اور کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا آپ کے شہر کے اندر آ کے لٹ گیا ہوں، پریشان ہوں۔ کہتا ہے میں رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے نہیں رونا، تم جس طرح کہو گے، جیسے کہو گے، جس طرح کہو گے ویسے ہی ہوگا۔ کہتا ہے مجھے سکون مل گیا، مجھے دل کو قرار آ گیا جب اللہ کے نبی نے یہ جملے بولے۔ اور دور سے بیٹھے بریلی کے امام بولے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئے، لے جا کر چٹائی کے اوپر بٹھایا، چٹائی پہ بٹھا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے، دلوں کے حال جاننے والے نبی نے، میں 3 دن سے کہتا ہے بھوکا تھا، دلوں کے حال جاننے والے نبی نے کیا کیا؟ پہلے تھوڑا سا سرکہ دیا، پھر اس کے بعد مجھے کھانا دیا، کھجور دی، دودھ دیا۔ کہتا ہے جب میں نے کھا لیا نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا سونی صورت والے، پیاری صورت والے، چمکتے چہرے والے، ہوا یہ ہے کہ میرے 2 اونٹ تھے اور مدینے کا، مکے کا جو ابو جہل ہے اس نے خریدے ہیں لیکن پیسے نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی چلنے لگے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارا ادھر کونسلر رکا بھی لکھ دے تو بڑی بات ہوتی ہے، اگر تو وہ فون کر دے نا تو 3 سال کا احسان رہتا ہے اس بندے کے اوپر جس کے لیے وہ فون کر دیتا ہے۔ اور جب آپ کو بھی پتہ ہے نا جب الیکشن کے دنوں میں ووٹ مانگنے آتے کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ تو جب لوگوں کو کام پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی وہ تو ابھی ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے جی وہ ایم پی اے صاحب کا تو ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا، دوبارہ گرم ہونے کے لیے گیا ہوا ہے۔ ساتھیو ایسے نہ کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 3 4 یا 10 12 لوگوں کی ذمہ داری اللہ نے تم سے لگائی ہے نا تو کل قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی میرے ساتھ چلے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی جو ہے نا بڑا تھوڑا بولتے ہیں، سادہ سا امامہ، سادہ سا لباس پہنا۔ اللہ کے نبی میرے ساتھ چلنا شروع ہوئے۔ کہتا ہے میں راستے میں باتیں کرتا جا رہا ہوں لیکن اللہ کے نبی بڑا کم بولتے ہیں، تھوڑا بولتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں بڑا ہی پیارا بولتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ کہتا ہے ککھ سواد نہ بشری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے ساتھ جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے میں بڑا حیران تھا کہ ان کی تو نظریں بھی جھکی ہوئی ہیں، تھوڑا بولتے ہیں اور لباس بھی ان کا بڑا سادہ سا ہے، وہ تو چودھری ہے، وہ تو بدماش ہے، اللہ کے نبی اس سے کیا کریں گے جا کے؟ کہتا ہے جب اللہ کے نبی ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، ابو جہل باہر آیا۔ کہتا ہے میں نے جھکتی ہوئی نگاہوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے جب اس کی طرف دیکھا نا تو کہتا ہے جب اللہ کے نبی بولے تو اللہ کے نبی کی آواز کے اندر قوت خداوندی نظر آئی۔ کہا او ابو جہل، اور لوگوں کے پیسے دبانے والے اور لوگوں کو تنگ کرنے والے، تو مکے کا چودھری بنتا پھرتا ہے؟ کہا جلدی سے جا اور اس کے پیسے لے کر آ۔ کہتا ہے جب اللہ کے نبی نے یہ کہا میں نے ابو جہل کی جو ہے ٹانگیں جو ہیں وہ کانپتے ہوئے دیکھی۔ کہتا ہے جی میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ کہتا ہے اندر گیا، پیسے جب لے کے آیا نا، پیسے لے کے آیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پیسے دیے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی نے وہ پیسے پھر میرے ہاتھ میں جب دیے، ادھر سے عتبہ نے بھی نا ایک جاسوس کو بھیجا کہ دیکھو کیا کرتے ہیں، وہ بھی پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب پیسے دیے نا اس کو، کہا اب اگر اجازت ہو تو میں جاؤں؟ کمال کر دیا، کمال کر دیا، خود ہی بھیک دے اور خود ہی کہے منگتے کا بلا ہو۔ اللہ کے نبی نے جب پیسے دیے، دے کے کہا اگر تیری اجازت ہو تو اگر تو کہے تو اب میں جاؤں؟ وہ آدمی جو تھا اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، حضور کے قدموں کے اندر گر گیا۔ کہا آپ اپنا نام تو بتائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑو تمہارا کام ہو گیا، اب نام کی کیا ضرورت ہے۔ وہ آدمی جو تھا اللہ کے نبی آگے چلے تو عتبہ نے جو آدمی بھیجا ہوا تھا نا تو وہ آ کے نا اس آدمی کو کہنے لگا، قبیلہ بنو عراش کے صحابی کو کہنے لگا وہ ان کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے۔ اس آدمی نے اس کو عتبہ کے جو جاسوس کو ایسے پھٹکا پیچھے کی طرف،
کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو پھر کوئی بھی سچا نہیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر گئے، جا کے کہا اللہ کے نبی اس پیارے باپ کا نام تو بتاؤ جس نے اتنا پیارا نور نظر تیرے جیسا سونا بیٹا جنا ہے۔ وہ پورے کا پورا پھر قبیلہ مسلمان ہو گیا، سب نے کلمہ پڑھا اور پورے کا پورا وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا۔